بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا جمعہ کے وقت بیوی کی چھاتی چوسنا جائز ہے؟ تو ناظرین، خاوند کے لیے بیوی سے کوئی بھی فائدہ اور گفتگو کرنا جائز ہے، صرف دبر میں دخول یعنی پاخانہ والی جگہ کا استعمال اور حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خاوند جو چاہے کر سکتا ہے، مثلا بوس و کنار اور معانقہ اور چھونا اور اسے دیکھنا وغیرہ، حتیٰ کہ اگر وہ بیوی کے پستان سے دودھ پی چوسے تو یہ مباح استمتاع میں شامل ہوتا ہے اور اس پر دودھ کے اثر انداز ہونے کا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بڑے شخص کی رضاعت حرمت میں مؤثر نہیں بلکہ رضاعت تو 2 برس کی عمر میں مؤثر ہوتی ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کا کہنا ہے، خاوند کے لیے اپنی بیوی کے سارے جسم سے فائدہ حاصل کرنا اور کھیلنا جائز ہے، صرف دبر یعنی پاخانہ والی جگہ اور حیض و نفاس میں جمع کرنا اور حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے، حلال ہونے کے بعد کر سکتا ہے۔ اور فتویٰ کمیٹی کے علماء کا یہ بھی کہنا ہے، خاوند کے لیے بیوی کا پستان چوسنا جائز ہے، اس کے معدے میں دودھ جانے سے حرمت واقع نہیں ہو جائے گی۔ شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبدالرزاق عفیفی، شیخ عبداللہ بن عدیان، شیخ عبداللہ بن فہود اور شیخ محمد صالح عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں، کیونکہ مؤثر رضاعت تو دودھ چڑانے سے قبل 2 برس کی عمر میں 5 یا اس سے زائد رضاعت دودھ پینا ہے، بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں ہوگی۔ اس بنا پر اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے یا اس کے پستانوں کو چوسے تو وہ اس طرح اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ اور رہا مسئلہ بیوی سے وہ استمتاع اور فائدہ حاصل کرنا جو ممنوع نہیں، تو اس کے متعلق ہم ذیل میں اہل علم کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دخول کے بغیر سرینوں کے ساتھ لذت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سنت نبوی میں دبر کی حرمت وارد ہے اور وہ اس میں مخصوص ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ گندگی کی بنا پر حرام کیا گیا ہے، اور یہ دبر یعنی پاخانہ کرنے والی جگہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے حرمت بھی اس کے ساتھ خاص ہوئی۔ اور الکاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صحیح نکاح کے احکام میں عورت کو زندگی میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا اور چھونا شامل ہے، کیونکہ وطی اور جمع تو دیکھنے اور چھونے سے بھی اوپر ہے، اس لیے جمع اور وطی کی حالت دیکھنے اور چھونے کے لیے بالاولیٰ حالت ہوگی۔ اور ابن عابدین کہتے ہیں، ابو یوسف نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھو لے اور بیوی خاوند کی شرمگاہ کو چھوئے تاکہ اس میں حرکت پیدا ہو تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اس میں عظیم اجر ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مباح کو بیان کرتے ہوئے حائضہ عورت کی فرج میں دخول اور جمع کی حرمت بیان کرتے ہوئے اس کے علاوہ باقی جسم کو مباح قرار دیا ہے، جو کہ حیض کی حالت کے علاوہ باقی حالت میں مباح ہونے کے لیے زیادہ واضح ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی حائضہ عورت سے فرج کے علاوہ باقی جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے آزار یعنی چادر کے اوپر اور نیچے سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عورت کو آزار ضرور باندھی ہو یعنی چادر ضرور باندھی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیض کی حالت میں چادر باندھنے کا حکم دیتے اور پھر آپ ان سے مباشرت کرتے، اور آپ کا انہیں چادر اور لنگوٹ باندھنے کا حکم دینا اس لیے تھا کہ آپ اس حیض کی خون کے اثرات نہ دیکھ سکیں، اور اگر خاوند چاہے تو مثلاً دونوں رانوں کے درمیان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا جواب کیا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حیض کی حالت میں خاوند کے لیے بیوی سے کیا حلال ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آزار یعنی چادر اور لنگوٹ کے اوپر آپ کو حق ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ استمتاع آزار اور لنگوٹ سے اوپر والے حصہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تنزع یعنی صفائی و ستھرائی اور ممنوع سے اجتناب کے اعتبار سے ہے، اسے اختلاف حال میں محمول کیا جائے گا۔ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جمع کے علاوہ باقی سب کچھ کرو، یہ اس شخص کے متعلق ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کو آزار اور لنگوٹ کے اوپر حق ہے، یہ اس شخص کے متعلق ہے جو قلت دین یا قوت شہوت کی بنا پر اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھتا ہو۔
واللہ اعلم. جزاک اللہ خیرا وأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔